مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے اگلا سوال ہے کہ جس طرح بتایا مفتی صاحب نے کہ ہم نے یہ خود دیکھا، چونکہ ہم یہاں ظاہر ہے ساری کوریج وغیرہ میں ہوتے تھے تو پتہ ہوتا تھا، جو وفاق کے پوزیشن ہولڈر بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ تخصصی فقہ المعاملات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، مزید 3 سال اپنے نکالتے ہیں. تو آپ تو تخصصی فقہ المعاملات کے تمام پاس آؤٹس کے ایک طرح سے مینٹور بھی ہیں، پھر انڈسٹری میں یہ بچے جب جاتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ دیکھا آپ نے؟ یعنی ایک سوچ کے تحت یہ تخصص شروع کیا گیا، وہ سوچ بتائی مفتی صاحب نے، تو کیا عملاً یہ جو پاس آؤٹس جب گئے معاشرے میں تو انہوں نے اس ضرورت کو پورا کیا، اور کیا امپیکٹ پڑا معاشرے پہ اس فقہ المعاملات کا؟ تھوڑا اس پر. دیکھیے، تخصص فی فقہ المعاملات جیسے مفتی صاحب نے بجا فرمایا، ہمارے یہاں جن موضوعات پر عالم اسلام میں بڑے پیمانے پر کام شروع ہوا ہے ان میں سے ایک حلال کا موضوع ہے. ویسے تو 5 موضوعات ہیں لیکن حلال کا اور معیشت کا موضوع یہ بڑا اہم ہے. تو اس کی طرف جب متوجہ ہوئے تو اس وقت تخصص کے جو ہمارے یہاں چیزیں تشکیل پا رہی تھی تو اس کے اندر ہم نے 2 باتوں کا اہتمام رکھا. ایک تو یہ کہ جو ہمارے یہاں طریقہ کار افتاء میں پڑھایا جاتا ہے کہ قدیم کتابیں جو ہیں اصول فتاوی ہیں، فتویٰ نویسی سے تو معرفت ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں اس موضوع پر عملی طور پر جو چیزیں پچھلی ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں تو وہ ایک تو وہ کلاسیکل ہمارا جو ہے اس سے طالب علم واقف ہو، یہ چیزیں کیسے پڑھائی گئیں فقہ المعاملات کے حوالے سے، بیوعات کے ابواب ہیں، مشارکات کے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسری توجہ اس پہ دی گئی کہ اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ دور میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے عملی تطبیق کو اس کے ساتھ جوڑنے کا بھی عادی ہو. چنانچہ یہاں پر جو بہت ساری چیزوں کے اہتمام کرائے گئے ان میں سے 4-5 چیزیں بڑی اہم تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جو دنیا میں عملی طور پر کام ہو رہا ہے اس کی جو علمی مقالات، ان کی جو رپورٹیں، ان کے اوپر جو تھیسس ہوتے ہیں، طالب علم اس کو بھی اپنی نظر سے گزارے. صرف قدیم جو کتابیں ہمارے پاس اصل سورس کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں صرف وہی نہیں، آج دنیا کسی چیز کو کیسے دیکھتی ہے، بینک کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، اور مالیاتی اداروں کے حوالے سے، غیر مالیاتی اداروں کے حوالے سے، اور نیشنل لیول پر بجٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمارا جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہوتا ہے اس کا کیا ہے، عام لوگوں سے جو لیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے جو دنیا میں کام ہو رہا ہے، ٹیکس کے حوالے سے، انشورنس کے حوالے سے، اس کے پر جو مقالات علمی رخ سے لکھے جاتے ہیں علماء اکرام کی طرف سے، ان سے واقفیت ہو. نمبر 1 اس چیز پہ توجہ دی گئی. اور اس سے متعلق جتنے بھی مقالات ہیں وہ جدید ہیں، قدیم ہیں، پاکستان کے ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، وہ ہو. دوسرا یہ کہ عملی طور پر جو یہ کام ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ان کے وزٹس کرائے جائیں، انٹرنشپ کرائی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ دنیا میں معاملات کا کام ہوتا کیسے. اور اس میں صرف مالی معاملات شامل نہیں تھے کہ کسی بھی فیکٹری میں جا رہے ہیں تو کوئی اگر فرض کریں کپڑا بنانے کی بھی فیکٹری ہے تو وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کیسے کرتی ہے، بینکوں سے کیسے ریلیشن ہوتا ہے. تو دوسرا کام ان کو یہ کیا گیا کہ ان کی انٹرنشپ کا ان چیزوں کے حوالے کا بندوبست کیا گیا. اور تیسرا کام یہ کیا گیا کہ جو جدید آج کے دور کے اندر جو ہمارے پاس کنونشنل تعلیم ہے، چاہے وہ بینکنگ کے حوالے سے ہو، اکاؤنٹنگ کے حوالے سے ہو، ایک اس کے حوالے سے ان کو ایکسپوجر دیا گیا کہ آج کے دور میں دنیا میں یہ کام ایسے ہوتا ہے، بینک کو کیسے چلایا جاتا ہے، کاروبار کو کیسے چلایا جاتا ہے، مینجمنٹ کیسے چلائی جاتی ہے، اور بہت سارے جو ٹیکس کے 50 طرح کے مسائل ہیں، ملک کیسے چلایا جاتا ہے. تو تیسرا ان کا ایکسپوجر اس چیز کے حوالے سے دیا گیا. اور چوتھا بڑا اہم کام یہ کیا گیا کہ ان کو ریسرچ یا تحقیق کی عادت ڈالی گئی جو کہ جدید تقاضوں کے مطابق ہو، کہ تم ایک رپورٹ تیار کرو، کوئی پروجیکٹ بنا کے ہمیں دکھائیں اور اس کے اندر موجودہ دور کے لحاظ سے ریسرچ کریں. میں اکثر اپنے یہاں تقریر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ شاید 1 یا 2 سال پہلے شاید ہمارے یہاں سے طلبہ کی ایک تشکیل ہوئی تھی کہ قربانی کے زمانے میں طلبہ کا نیا داخلہ سال دوم کے طلبہ تھے کہ قربانی کی منڈی کراچی میں جامعۃ الرشید کے قریب لگتی ہے. تو یہاں سے طلبہ باقاعدہ وہاں وزٹ کر کے گئے تھے اور انہوں نے جا کے گائے بیچنے والوں کا انٹرویو کیا، اپنے پاس ڈیٹا ریکارڈ کیا، آپ گائے کیسے بیچتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں. اور ان لوگوں نے بھی بڑا ویلکم کیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ علماء کرام میں سے کوئی یہ بھی پوچھنے آیا ہے کہ گائے کی خرید و فروخت کیسے کرتے ہو، کیا معاملات ہوتے ہیں. اب ایک طالب علم اگر اٹھ کے منڈی جاتا ہے اور وہ صرف گائے دیکھنے نہیں جاتا، وہ یہ دیکھنے جاتا ہے ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، جی. تو جو اس کو فہم حاصل ہوتا ہے معاشرے کا، وہ بہت ہی، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی کوئی آپ قیمت نہیں لگا سکتے. تو ان 4-5 کاموں کے کرنے سے ریسرچ کا عادی بنا کے ہو کیا رہا ہے معاشرے میں اس کو دکھا کر علمی طور پر جو کچھ بھی چیزیں ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں کو سکھانے کے نتیجے میں جو طلباء فارغ ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو وہ الحمدللہ کافی آگے ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے، میں یہاں پہ مثالیں نہیں دے سکتا، مشکل ہے میرے لیے دینا ایسا، کہ بہت ساری جگہوں پہ جب انٹرویو ہوتا ہے طالب علم جاتے ہیں تو وہ بہت سارے معاملات میں دیگر فضلاء کے مقابلے میں کافی آگے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی
بہت ہی زیادہ غیر معمولی صلاحیت کے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ صلاحیتیں ان طلبہ کی بھی اچھی ہوتی ہیں, لیکن ان کو آپ نے اس طریقے سے گزارا نہیں ہوتا ہے کورس سے کہ انہوں نے ان چیزوں کو پڑھا ہو. تو جسے ہم کہتے ہیں منہج تدریس, جو ہمارے یہاں اس پورے لائیو جو میراتھن ہے اس کے اندر ہم اس پر خاص فوکس کر رہے ہیں کہ چاہے ہم تخصص فی الدعوہ پڑھا رہے ہوں, تخصص فی الافتاء پڑھا رہے ہوں, فی المعاملات پڑھا رہے ہوں, اصل جو منہج ہے پڑھانے کا طریقہ کار, اس کے اندر بعض جوہری تبدیلیاں لانے کے نتیجے میں جو آپ کا فاضل فارغ ہو کے نکلتا ہے, وہ کسی بھی شعبے میں نکلے, حتیٰ کہ مارکیٹنگ میں بھی نکلے گا, تو وہ جا کر ایک ایسا آئیڈیا دے گا لوگوں کو, یا لوگوں کے ساتھ بات سمجھنے میں اس کو دقت و دشواری نہیں ہوگی. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب اس کے لیے کہیں پہ انٹرویو ہوگا, کہیں پہ وہ شارٹ لسٹ ہوگا, کہیں پہ اسکریننگ ہوگی, تو وہ سب کے سامنے اور آگے آئے گا. اور یہ اس کا فائدہ پچھلے 5-8 سال میں سامنے آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ایک بڑا اچھا یہ قدم تھا. اور اب یہ آہستہ آہستہ ظاہر سی بات ہے کہ جامعۃ الغزالی کے بعد یہ پروگرام اور نکھرے گا, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے بھی برابر چلا جائے. لیکن میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے منہج تدریس میں تبدیلی لاتے ہیں تو آپ ریاست کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے ایسے کارآمد لوگوں کو تیار کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں جو چاہے تدریس کے شعبے میں جائیں, کسی کاروباری ادارے میں چلے جائیں, کسی مالیاتی ادارے میں چلے جائیں, حتیٰ کہ وہ بیوروکریسی میں بھی چلے جائیں. تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی اپنے آپ کو کسی سے پیچھے سمجھیں یا بات کو سمجھنے میں ان کو دشواری ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا مفید اور فائدہ مند پروگرام ثابت ہوا.